سن لو اے مسلمانوں، جب تک ہمارے اکابرین نے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا اور قرآن پاک کی پاسداری کی اور قرآن کے احکام پر عمل کیا، تب تک ان کی عزت رہی۔ کفار ان کے سامنے سرنگو تھے اور مسلمانوں کی عزت تھی۔ جب سے ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دور ہوئے، غیروں کے قریب ہوئے، آج غیر ہمارے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں۔ کوئی تو کنجر قرآن پاک کو جلا دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے میرے آقا کی توہین کر دیتا ہے۔ خدارا خود بھی اپنی زندگیوں کا محاصرہ کرے، اپنی اولاد کو غیروں کے طریقے سے ہٹا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داموں کے ساتھ وابستہ کر دیں اور قرآن کا دامن ان کو تھما دیں، تاکہ جس طرح پہلے مسلمانوں کی عزت تھی اسی طرح مسلمانوں کی عزت آج بھی اسی طرح ہو جائے۔ اگر تم نے دامن مصطفیٰ کو یا دامن قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر یہ روز آئے دن یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ کفار مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضور کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی توہین کرتے رہیں گے۔ جس طرح کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن کے اندر عین عید کے دن نماز عید ادا کرتے ہوئے مسجد کے باہر ایک بیوقوف بدبخت بندے نے جو ہے سرکاری سطح پر حکومت سے اجازت لے کر ہماری کتاب قرآن مجید کو جلا ڈالا۔ یہ کتنی بڑی غنڈہ گردی ہے، یہ کتنی بڑی بدماشی ہے اور یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے۔ اور پھر یہ لوگ ہمیں امن کا درس دیتے ہیں جبکہ کہیں سے ثابت نہیں۔ حالانکہ قرآن، توریت، انجیل اور زبور پہ جو اصل کتابیں ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن اب وہ کتابیں اصل نہیں ہیں، ان لوگوں کی خود تعریف شدہ ہے، لیکن کوئی ایسی بات آج تک ایسے ظہور پذیر میں نہیں ہوئی کہ کسی مسلمان نے توریت و زبور اور انجیل کو جلایا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بدبخت لوگ، یہ ولد الزنا اور ولد الحرام اور یہ جو ہے وہ پلید قسم کے غلیظ القلب لوگ، یہ آئے دن ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں اور قرآن اور صحب قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم اس ملک پر یا اس ملک کے اندر جس میں ایسی جو ہے وہ توہین امیز چیزیں ہوں، ہم اس شخص کے اوپر اور اس ملک پر ہم لعنت بیچتے ہیں اور ایسے بدبختوں کے لیے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنا قہر و غضب ایسے بدبختوں کے اوپر نازل فرما دے، اور جو قرآن کی اور صحب قرآن کی جو ہے تذلیل اور توہین کرتے ہیں ان کو غرق فرما دے، ان کو نیست و نبود فرما دے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہم تیرے عاجز، مسکین، نادار بندے اور بے بس بندے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ کے جو ہے وہ احکام کو، ہمارے آقا کے پرچم کو، قرآن کے پرچم کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرما دے اور کفار کو نیست و نبود فرما دے اور ان کی سوچوں کو پارا پارا فرما دے۔ اے اللہ ایسے غلیظ القلب لوگوں کو نیست و نبود کر، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں اور خاص کر مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ان کے حکمرانوں کو کہتے ہیں، اے حکمرانوں ہم تو جو ہے بے بس ہیں، لیکن تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ایسے ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ ہمارا قرآن، ہماری حدیث ہمیں یہ دس دیتی ہے کہ جو ظالم قرآن کے خلاف بک بک کرے یا صحب قرآن کے خلاف بک بک کرے اس کا ایک ہی حال ہے، سب نبیًا من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ سر تن سے جدا جو قرآن کی توہین کرے یا صحب قرآن کی توہین کرے اس کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارا اسلام یہی درس دیتا ہے۔ لہٰذا جہاد یہ اس کا حل ہے کہ ایسے نامراد ممالک جن میں سرکاری سطح پر جو ہے قرآن اور صحب قرآن کی توہین ہو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، ان کا کلا کما کیا جائے، ان کو نیست و نبود کیا جائے۔ تو ہم پھر یہ بھی کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما، انہیں دین کی محبت عطا فرما۔ اپنی ذات کے لیے تو وہ کتنا جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن تیرے اور تیرے محبوب کی ذات کے لیے اور قرآن کی ذات کے لیے ان کے جو ہے سر سے جوں بھی نہیں جھکتی۔ اے اللہ انہیں دین کی محبت عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں اپنے آقا اور قرآن اور صحب قرآن پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔